चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो ये है कि यानी बहुत सारी रिवायात के अंदर बिस्मिल्लाह का सबूत नहीं है। दूसरी बात ये कि वो रिवायात जिनके अंदर बिस्मिल्लाह का सबूत भी है तो वो रिवायात जो बहुत आला दर्जे की नहीं है। चुनांचे अभी आप देखेंगे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि वज़ू में बिस्मिल्लाह के सिलसिले में जितनी भी रिवायात है उनमें कोई बहुत आला दर्जे की रिवायत नहीं, सब में जो है कोई ना कोई ज़ाफ़ है, कोई ना कोई कमज़ोरी है। तो इसलिए जो है यानी बिस्मिल्लाह के वजूब के तो कायल नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नियत को कहा जा सकता है। देखिए क्या है, वफ़िल बाबी अन आइशा व अबी सईद व अबी हुरैरा व सहल इब्न सअद व अनस, किस बाब में जो है इन हज़रात की रिवायात हैं। क़ाल अहमद इब्न हंबल ला अअलमु फ़ी हाज़ल बाब हदीसन लहु इस्नादुन जय्यद, कि मुझे नहीं मालूम कि इस बाब में कोई भी ऐसी रिवायत हो जिसकी सनद जो है बहुत आला दर्जे की हो। हर रिवायत के अंदर, हर सनद, हर हदीस की सनद के अंदर कोई ना कोई ज़ाफ़ या कोई ना कोई कमज़ोरी है। लिहाजा जो है इस कमज़ोरी की बुनियाद पर बहरहाल वजूब तो साबित नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब तअद्दुद तुरुक जो है, कोई हदीस अगर ज़ईफ़ है और अगर वो तअद्दुद तुरुक से मरवी है तो उसकी वजह से वो हसन ले गैरिही हो सकती है, और हसन ले गैरिही से ज़्यादा सुन्नियत का या इस्तिहबाब का सबूत हो सकता है। वजूब का सबूत जो ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल फरमाया कि ला अअलमु फ़ी हाज़ल बाब हदीसन लहु इस्नादुन जय्यद, कि इस बाब में मुझे कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली जो बहुत आला दर्जे की हो, जिसकी सनद जो बहुत अच्छी हो। वक़ाल इसहाक़ इब्न राहोया कहते हैं इन तरकत तस्मियत आमिदन अआदल वुदूअ, ये इसहाक़ इब्न राहोया कहते हैं कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके बिस्मिल्लाह को जो छोड़ देता है, भूल करके अगर बिस्मिल्लाह उससे छूट गया, या मुतअव्विलन का मतलब ये है कि वो ये सोचते हुए कि भाई बिस्मिल्लाह करना वाजिब नहीं है, यानी एक शख्स वो होता है जो वजूब का कायल होते हुए उसको छोड़े, तो वो तो जानबूझ करके छोड़ने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है, मुतअव्विलन का मतलब ये है कि जिसने अपनी तहकीक की और तहकीक के बाद उसे ये मालूम हुआ, साबित हुआ कि नहीं बिस्मिल्लाह जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत हो सकती है, वाजिब नहीं हो सकती, तो ऐसे शख्स के लिए इमाम इसहाक़ इब्न राहोया कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी तहकीक के बाद अगर बिस्मिल्लाह करना छोड़ता है तो ठीक है, उससे ये समझा जाएगा कि उसके यहाँ बिस्मिल्लाह करना वाजिब नहीं है, लिहाजा उसके लिए तो वज़ू का इयादा ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह को वाजिब मानते हुए और जानबूझ करके उसे छोड़ता है तो फिर ऐसी सूरत में उसका वज़ू नहीं होगा, उसको वज़ू लौटाना पड़ेगा, उसका इयादा करना पड़ेगा। क़ाल इसहाक़ इब्न राहोया कहते हैं कि इन तरकत तस्मियत आमिदन अआदल वुदूअ, कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके बिस्मिल्लाह को छोड़ता है तो उसको वज़ू का इयादा करना पड़ेगा, वज़ू को लौटाना पड़ेगा। व इन कान नासियन, अगर वो भूल करके ऐसा करने वाले, औ मुतअव्विलन, एक मुतअव्विलन के सिलसिले में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़बरदस्त बहस किया, और उनके ज़िम्न में जो है वो साहिब मारिफ सुन्नह अल्लामा बिन्नौरी ने भी किए। वो ये है कि आदमी जो है पहले उसकी राय कोई और रही हो, लेकिन अमल करने के बाद अगर उसकी राय बदल जाती है तो ऐसी सूरत में क्या वो अपने पिछले अमल को लौटाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने पहले तहकीक की और तहकीक से उसको ये बात समझ में आई कि सूरह फातिहा पढ़ना नमाज के अंदर वाजिब नहीं है, या यूं समझिए कि उसने वाजिब समझा कि सूरह फातिहा पढ़ना जो नमाज के अंदर वाजिब है, उसी एतबार से वो अमल करता रहा। बाद में उसकी तहकीक बदल गई और उसने कहा कि अब वाजिब नहीं है, तो जाहिर है कि पहली तहकीक की बुनियाद पर उसने जो भी अमाल किए थे उनका वो इयादा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर एक शख्स जो है अपनी एक तहकीक की बुनियाद पर या उसी पर वो कायम है और उसने कोई अमल किया और बाद में जब उस अमल पर कोई इश्काल हुआ तो उसने कहा कि चलो मैंने फलां के मसलक पर अमल कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर अहनाफ के यहाँ अगर वजू, अगर जो है जख्म लग जाता है और वहां से खून निकल जाता है तो खून निकलने की वजह से, सैलान दम की वजह से अहनाफ के यहाँ वजू टूट जाता है, शवाफी वगैरह के यहाँ वजू नहीं टूटता। एक शख्स था जिसने जो है उसको मालूम नहीं था कि उसके बदन पर खून लगा हुआ, उसने नमाज पढ़ ली, अहनाफ में से हनफी मसलक का मानने वाला, उसने जो है वो नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद उसको नजर आया कि यार ये तो खून लगा हुआ है, तो उसने ये कहना शुरू किया कि चलो मैंने जो है वो हिजाजियों के मसलक पर अमल करते हुए, शवाफी के मसलक पर अमल करते हुए ये कह दिया कि अरे नमाज हो जाएगी। कहा ये सही नहीं है, इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। पहले ही से अगर आपकी राय ये है कि अगर सैलान दम होता है तो उसकी वजह से जो वजू नहीं टूटता तो ये अलग बात है। आपने पहले जो है वो अपने किसी एक
مسلک پر عمل کیا اور پھر بعد میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس مسلک کے اعتبار سے آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے یا آپ کا عمل جو وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ نے دوسرا مسلک تبدیل کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسا کرنے والا جو ہے وہ تلفیق بین المذاہب کرنے والا مانا جائے گا اور اس کا یہ عمل جو ہے درست نہیں ہوگا. تو یہ متأولن کے ضمن میں کہا کہ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اسحاق ابن راہویہ کے مسلک پر عمل کرنے والا ہے، اتفاق سے جو وہ بسم اللہ بھول گیا، اس اتفاق سے اس نے جو ہے بسم اللہ نہیں کی، اب اس کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ حضور آپ کے ہاں تو بسم اللہ کرنا واجب تھا، آپ نے کیوں نہیں بسم اللہ کی؟ تو کہنے لگے ارے نہیں، میں نے جو ہے وہ جمہور کے مسلک پر عمل کر لیا. تو اس طرح کی جو تعویلات ہوتی ہیں، یہ تعویلات جو ہے یہ دین کے خلیے کو بگاڑنے والی ہیں، یہ تعویلات صحیح نہیں ہے. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی سے وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اگرچہ وہ کسی ایک کے مسلک کو ماننے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی تحقیق کے اعتبار سے وہ اپنی کوئی ایک رائے رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متأولن. کہ ٹھیک ہے، جیسے ابن حمام حنفی ہونے کے باوجود بھی یہاں پر وہ اپنا تفرد رکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ سے پہلے جو ہے وہ یہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو واجب اور ضروری ہے. یا اسی طرح سے احناف میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ حنفی ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نمازیں جو امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ سری نماز ہے تو وہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے اپنی تحقیق کے اعتبار سے کوئی کام کر رہے ہیں، خواہ وہ احناف کے یا کسی کے بھی مسئلے کے پابند ہوں، لیکن کسی ایک مسئلے میں اگر آپ کی تحقیق الگ ہے اور مختلف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس تحقیق پر عمل کرتے رہیے، آپ پر کوئی جو ہے وہ الزام نہیں ہوگا. اسی کو امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ متأولن کے ذریعے سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس تعویل میں یہ تعویل کرتے ہوئے کہ چونکہ بسم اللہ کرنا واجب نہیں ہے لہذا اس نے یہ کہہ کر کے بسم اللہ چھوڑ دیا، تو اس کے لیے تو وضو کا اعادہ ضروری نہیں ہے. لیکن کوئی شخص بسم اللہ کے وجوب کا قائل ہے اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑتا ہے تو امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ وضو کا اعادہ کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قال محمد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسن شیء فی ھذا الباب حدیث رباح ابن عبد الرحمن، کہ بسم اللہ کے تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں ان تمام روایات میں سب سے اچھی اور اعلیٰ درجے کی اگر کوئی روایت ہے تو وہ یہی روایت ہے جس پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا. اور اس روایت کے سلسلے میں بھی جو ہم نے تبصرہ تھا وہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ خود اس روایت میں ابو صفال مرری کا جو حال ہے ان کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فی حدیثی نظر، اور اسی طرح سے رباح ابن عبد الرحمن جو کہ مدار حدیث ہے، مدار سند ہے، ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے بھی عام طور پر کہا ہے کہ مجہول ہیں یا غیر معروف ہیں. تو جو روایت اعلیٰ درجے کی ہے اس کے بارے میں یہ کہ دو راوی اس کے متکلم فی ہے، تو جو روایت غیر اعلیٰ درجے کی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا. تو گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے ذریعے سے کہ اس ضمن کی جتنی بھی روایات ہیں کوئی بھی روایت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ساری روایات مل کر کے ایک طرح سے ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ قوت بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ صرف اس درجے ہوتی ہے کہ وہ روایات کو جو حسن لغیرہ کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، اور حسن لغیرہ کے مقام تک جو روایت پہنچی ہوئی ہو اس سے جو ہے سنیت کا زیادہ سے زیادہ ثبوت ہو سکتا ہے لیکن وجوب کا ثبوت نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے کہ وربا ابن عبد الرحمن عن جدتہ عن ابیہا، کہ ربا ابن عبد الرحمن جو ہے یہ اپنی دادی سے، اور ان کی دادی کا نام کیا ہے؟ اسما ہے. کیا نام ہے؟ اسما ہے. اور اسما کے جو والد ہیں وہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل ہیں. سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کی جو ہے وہ شوہر ہیں، اور یہ یعنی اولین مسلمانوں میں سے انہی کو دیکھ کر کے یہی جو تھے نا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو بہت مار پیٹ بھی ہوئی ہے، یہی وہ ہیں. تو بہرحال یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور انہی کی بیٹی جو ہے وہ اسما ہے، اور اسما کے پوتے جو ہیں وہ ربا ابن عبد الرحمن ہیں. اب اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا جو دو راوی گزرے ہیں، ابو صفال مرری اور دوسرے ربا ابن عبد الرحمن، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابو صفال مرری اسمہ ثمامہ ابن حسین. یہ حسین جو یہ ان کا اپنا ان کے والد کا نام نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا، بلکہ ان کے والد کا نام وائل ہے، ثمامہ ابن وائل ابن حسین ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو ہے اپنے دادا کی طرف منسوب ہوتے ہوئے ثمامہ ابن حسین کہہ دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو رباح ہیں، رباح ابن عبد الرحمن، اور ان کے والد کا نام کچھ اور ہے، پھر ان کے دادا کا نام حویطب ہے. کہنے لگے کہ ربا ابن عبد الرحمن ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کو جو ہے کبھی کبھی لوگ ابو بکر ابن حویطب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ابو بکر ابن عبد الرحمن کہنا چاہیے. بھائی جب رباح کے والد کا نام عبد الرحمن ہے
تو ابو بکر ابن عبد الرحمن کہنا چاہیے، لیکن جو ہے کبھی کبھی یہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور ان کو ابو بکر ابن حویتب کہہ دیا جاتا ہے. اب چونکہ جو ہے اتنا زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتا ہے، کوئی ابو بکر ابن حویتب کہہ دیتا ہے، کوئی جو ہے ربا ابن عبد الرحمن کہہ دیتا ہے، کوئی ربا ابن حویتب کہہ دیتا ہے. ان اختلافات کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے ان کو مجہول کہہ دیا اور کہا کہ یہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے کہ ہیں کون. کہتے ہیں کہ منہم من روا ھذا الحدیث، کہ کچھ لوگوں نے، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور انہوں نے بجائے رباح ابن عبد الرحمن کہنے کے، ایک تو یہ کہ کنیت نقل کی، دو یہاں پر جو ہے تبدیلی ہوئی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو روایت نقل کی ہے اس میں جو ہے ان کا جو نام لیا ہے وہ رباح ابن عبد الرحمن لیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسی روایت کو نقل کیا ہے، اسی حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے دو تبدیلی کی. ایک تبدیلی یہ کی کہ رباح کا نام نہ ذکر کر کے ان کی کنیت ذکر کر دی، ابو بکر کہہ دیا. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی نسبت ان کے والد کی طرف عبد الرحمن کی طرف نہ کر کے ان کے اوپر کے جو دادا ہیں حویتب ان کی طرف ان کی نسبت کر دی. کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ کہا ہے کہ ابو بکر ابن حویتب فنسبہ الی جدہ. ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یعنی تبدیلی نقل کی ہے کہ ان کے دادا کی طرف نسبت کر دی، حالانکہ یہاں پر ایک تبدیلی نہیں بلکہ دو تبدیلیاں ہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو تبدیلیاں ہیں جی یہاں پر. مولانا جی. کون کون دو تبدیلیاں ہیں؟ ایک تو ان کے دادا کی طرف ایک نسبت تو کر دی، وہ دادا کی طرف نسبت ہے اور اور دوسرے ان کا نام کنیت ہے وہاں ہاں ان کے نام کے بجائے جو ان کی کنیت کو نقل کر دیا ہے. اس کنیت. اعتبار ان سے کی جو ہے کنیت ہے وہاں پہ نا. ہاں اس اعتبار سے یہ تھوڑا سا جو ہے غیر معروف راوی ہو جاتے ہیں.